اس پر ہر قسم کے حالات آتے ہیں تاکہ بندہ کیا ہو جائے، میرے
دعا مانگنے والا بن جائے، میرے گھر میں آ کر تہجد گزار بن جائے، پنجگانہ نمازی بن جائے، میرا بندہ میرے قریب ہو جائے۔ میرا عزیز دوستو، یہ دنیا آپ کو دکھ رہی جو ہے کہ ایک قسم کی محبت بھی دکھ رہی ہے، ایک قسم کی لالچ بھی دکھ رہی ہے، ایک قسم کا مزہ بھی دنیا کے اندر آ رہا ہے۔ بڑے بڑے بہترین کھانے کھاتے ہو، بڑی بڑی لذتوں کی چیزیں ہم انسان کھاتا ہے، تھوڑا سا پیٹ میں درد ہو جائے، قسم قسم کے پرہیز کرنا، قسم قسم کی چیزیں لا کر پیٹ کے ذریعے سے اس کو حل کرنا، یہ ساری چیزیں شروع ہو جاتی ہے تاکہ سر میں درد نہ ہو، ہمارا پیٹ میں درد نہ ہو، تاکہ جو چربی کا گوشت میں کھایا ہوا ہو شادی محلوں کے اندر وہ چربی میرے جسم میں نہ جمے۔ کئی کئی وظیفے انسان جمع کر رکھتا ہے اور اس کے اپنی زندگی کے اندر اسے دوا کے طور پر اور پرہیز کے طور پر اسے استعمال کرتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں، قبر کے اندر جب جاؤ گے وہی جسم کو کیڑے مکوڑے کھا کر ختم کر دیں گے، مٹی کھا لے گی، کوئی تمہارا پرسان حال نہ ہوگا۔ آپ حضرات کو معلوم ہونا چاہیے کہ قبر کی وحشت اور قبر کا ڈر، قبر کی گھڑی کیا ہوتی ہے۔ اگر پتہ چل جائے انسان دنیا میں سانس لینا بند کر دے، انسان دنیا میں کھانا کھانا بند کر دے، اگر پتہ چل جائے اپنے بیوی سے دور ہو جائے، اپنے بچوں سے دور ہو جائے، مسجد کے کونا پکڑ کر بیٹھ جائے، مسجد کی دیوار پکڑ کر بیٹھ جائے، مسجد کے علاقے کے اندر ایک چھوٹا سا گھر بنا کر وہیں پر اللہ کی عبادت کرتا ہوا بیٹھ جائے۔ میرے عزیز دوستوں، ہمیں اس بات کی فکر نہیں، ایک نہ ایک دن ہمیں مر کر اللہ کے پاس جانا ہے، ایک نہ ایک دن مر کے ہمیں اس قبر کی کھاٹی کے اندر جانا ہے، ایک نہ ایک دن موت آئے گی، ملک الموت ہمارے گھر پر تشریف لائیں گے اور ہمیں لے کر جائیں گے۔ برے کام تو برا، اچھا کام تو اچھا، اچھے اعمال تو اچھے فرشتے، برے اعمال تو برے فرشتے، جیسے کردار ہوگا ویسے ہی کیریکٹر کو لے کر ہمیں آخرت کے پاس کھڑا کر دیا جائے گا۔ عرفات کے میدان میں بھی کھڑا ہونا ہے، کھڑا ہونا نہیں ہے، ہمیں کھڑا ہونا ہے۔ قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، معمولی بات نہیں ہے، کسی MLA کے سامنے نہیں کھڑے ہونا ہے، کسی کاؤنسلر کے سامنے نہیں کھڑے ہونا ہے، کسی ایکس کارپوریٹر کے سامنے نہیں کھڑے ہونا ہے، کوئی کارپوریٹر کے سامنے کھڑا نہیں ہونا ہے۔ میرے عزیز دوستو، ہم اس بات کی فکر کر رہے ہیں، اس بات کا غور کر رہے ہیں، میرے جیب میں پیسہ کیسا آ جائے، میرے جیب میں شہرت کی دولت کیسی آ جائے، میرے جیب کے اندر یہ مال متا دولت خزانے کیسے آ جائے، یہ سوچ سوچ کر انسان بیمار ہو جاتا ہے، ہاسپٹل میں چکر لگاتا ہے، پیسوں کی لالچ میں آ کر، دولت کی لالچ میں آ کر اپنی بیویوں کو تک مار دیتے ہیں۔ میں نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، میں نوجوانوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں، ایسے حرام کا پیسہ مت کماؤ، ایسے سود کا پیسہ مت کماؤ۔ ماں سے 36 مرتبہ زنا کرنے کے برابر ہے۔ کیا تم اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے کو پسند کرتے ہو؟ ماں نے تو 9 ماہ اپنے پیٹ میں تمہیں پالا ہے۔ مثال کے طور پر بتایا جائے، ماہرین کہتے ہیں، ادیب کہتے ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں، اگر جیب کے اندر آدمی آدھا کلو وزن رکھ کر پھرے، کئی دنوں تک رکھ بھی نہیں سکتا، ایک دن یا 2 دن یا 1 بار نہیں رکھ سکتا ہے۔ بتاؤ، جب ماں 9 ماہ تک اپنے پیٹ کے اندر اپنے بچے کو رکھتی ہے، وہی ماں سے آپ سود لے کر، بیاج لے کر، آپ لون پر لے کر، میں آپ حضرات سے کہنا چاہتا ہوں، یہ چیزیں ہمارے گھروں کو تباہ و برباد کر رہی ہیں، نبی کے طور طریقے سے دور کر رہی ہیں، نبی کے اخلاق سے دور کر رہی ہیں، نبی کے عادات و اطوار سے دور کر رہی ہیں۔ آج کے دور کے اندر آج ہمارے بچوں سے پوچھا جائے حضرت عبداللہ کون تھے، حضرت عبداللہ کون تھے، کیا کہیں گے ہم؟ بولے بھی کیا کہیں گے؟ حضرت عبداللہ کون تھے؟ بچہ کہتا ہے حضرت ہمیں معلوم نہیں۔ اگر کہا جائے بیٹا بول، حضرت موسیٰ کون تھے؟ کسی بچے سے میں نے یہ
پوچھا بھی تھا کہ حضرت موسیٰ کون ہے؟ وہ بچہ کہتا ہے وہ صحابی ہے۔ بچوں کو یہ تک علم نہیں، ماں باپ سوچتے ہیں ہم اپنے بچوں کو دنیا کے اندر اچھا سے اچھا بنا کر لے کر جائیں گے، دنیا کے اندر اچھا جاب، اچھا پیسہ، اچھی شہرت، اچھی مالداری، ہم انگریزی پڑھائیں گے، ہمارا بچہ ہر فن کے اندر ماہر ہونا چاہیے، قرآن نہیں چاہیے ہمیں۔ ماں باپ آج کے دور میں قرآن سے زیادہ انگریزی کو ترجیح دے رہے ہیں، قرآن سے زیادہ ہم کسی ترجیح دے رہے ہیں، ماڈرن لباس کو ترجیح دے رہے ہیں۔ میں آپ حضرات سے کہنا چاہتا ہوں زمانہ بالکل قیامت کا آخری زمانہ چل رہا ہے۔ آج ہمیں بھی ہماری آنکھیں کھولنی چاہیے، ہمیں بھی اپنے دل و دماغ کھولنے چاہیے کہ ایک نہ ایک دن ہمیں بھی اس پروردگار کے سامنے جا کر ہمیں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا ہے۔ ہمارے منہ پر تالا پڑ جائے گا، ہمارے ہاتھ کہیں گے، ہمارا بال سر کا بال کہے گا، ہماری زبان کہے گی، ہمارے انگلیاں کہیں گی، ہمارے ناخن کہیں گے، پیر کا ہر ایک عضو، ہر ایک ناخن کہے گا یا اللہ میں سیدھے راستے پر جانا چاہتا تھا، میں سیدھی راہ کی طرف جانا چاہتا تھا، لیکن یہ مجھے برائی کی طرف رغبت کرتا تھا، یہ مجھے حرام کاری کی طرف رغبت کرتا تھا، مجھے یہ بیاض لینے پر مجبور کرتا تھا، یہ مجھے لڑکیوں کو اغوا کرنے پر مجبور کیا کرتا تھا۔ لوگوں کو بڑی پریشانی ہو جاتی ہے، لوگ آج کل سمجھ میں نہیں آتا، آج لوگ مسجدوں کو آ کر نماز پڑھنا بند کر دیے، آج رستوں میں بڑی نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ ابھی حالات اس کے اندر آئے جہاں یوپی کے اندر دونوں مال کے اندر کئی لوگوں نے 18 سیکنڈ میں نماز پڑھی۔ میں آپ حضرات سے بتانا چاہتا ہوں 18 سیکنڈ میں کون سی نماز ہوتی ہے؟ 18 سیکنڈ میں کون سی نماز ہوتی ہے؟ کس کے گھرانے سے لے کر آ گئے؟ نبی کے معراج کے لائے ہوئے تحفے کا مذاق اڑا رہے ہیں، نماز کا مذاق اڑا رہے لوگ۔ ہم نماز سے نہیں آئیں گے، لوگ ہماری نمازوں کا بھی مذاق اڑائیں گے۔ ہم اللہ کے گھر کو آنا چھوڑ دیں گے، لوگ ہماری نمازوں کی دھجیاں اڑائیں گے۔ گھروں کے اندر تحفے تحائف رکھے جاتے ہیں، نہیں رکھتے تحفے تحائف؟ گھروں کے اندر پیسہ تجوریوں کے اندر رکھا جاتا ہے، جتنا بھی انسان کمائے، اچھا سے اچھا کھانا اگر بچ جائے تو فریج کے اندر رکھا جاتا ہے تاکہ پھر گرم کر کر خراب نہ ہو، پھر دوبارہ گرم کر کر سکھایا جائے۔ یہ سب انسان دنیا کی فکر کر رہا ہے۔ انسان کی نماز چھوٹ جائے، انسان کو ذرا برابر بھی فکر نہیں ہے کہ میری نماز چھوٹ گئی، ہمیں ذرا برابر بھی فکر نہیں ہے۔ نماز کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں پوچھیں گے یہ میرے نبی کو تحفہ دیا گیا تھا شب معراج کے اندر، تو نے ہماری نماز کی کیا قدر کی؟ تو کیا بولیں گے ہم؟ وہ تو دنیا نہیں ہوگی جو ہم جھوٹ بول کر نکل جائیں گے۔ امام صاحب بھی ہوں گے تو امام صاحب کے منہ پر بھی تالا پڑ جائے گا، امام صاحب بھی کچھ نہ بول سکیں گے، امام صاحب بھی کچھ نہ کہہ سکیں گے، سب کو تالا پڑ جائے گا۔ آج لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، لوگ نمازوں کی توہین کر رہے ہیں، مسجدوں کو آنے کو نہیں ہوتا، جا کر وہاں پر مالوں میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے جمعہ کو آنے کی توفیق نہیں ہوتی، مالوں میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ یاد رکھو تم اگر نبی کے لائے ہوئے تحفے کا مذاق اڑاؤ گے، تمہاری زندگیاں مذاق بن کر رہ جائیں گی۔ نبی کے طور طریقے کو، لائے ہوئے طریقے کو تم توہین کرو گے، یاد رکھو میں ہوں یا کوئی اور ہو، میرا خاندان ہو یا آپ کا خاندان ہو، جو بھی شریعت کا مذاق اڑائے گا اس کی زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ آج کل پروٹوکول ہر چیز کو ترجیح، انگریز کو ترجیح، انگلش بولنے کو ترجیح، اردو سے پیچھے، قرآن سے پیچھے، حدیث سے پیچھے، شریعت سے پیچھے، سنتوں سے پیچھے، ہر چیز سے پیچھے ہوتے جا رہے ہیں انسان۔ میں حضرات سے کہنا چاہتا ہوں یہ مہینہ جو اگلا مہینہ آنے والا ہے، لوگ سمجھتے ہیں اس مہینے کے اندر شادیاں نہ کیا کرو، محرم، صفر، اس کا خلاصہ بھی کر لوں گا ابھی، اور محرم کا تو انشاءاللہ محرم میں ہی بیان ہوگا، اس کا زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا میں۔ محرم الحرام ہمارا نیا سال کیا ہے؟ ہمارا نیا سال
38 پر ایک کی شام میں حرام کاریاں ہوتی ہیں، کمرشلوں کے اندر زنا عام ہو جاتا ہے، نہ بہن کو دیکھا جاتا ہے، نہ بھائی کو دیکھا جاتا ہے، نہ ماں کو دیکھا جاتا ہے، نہ خالہ کو دیکھا جاتا ہے، اتنا زنا عام ہو جاتا ہے۔ اس بات اس اندھیرے میں رات میں پتہ نہیں چلتا کہ اس کے ساتھ زنا کر کے نکل رہے ہیں۔ میں سمجھا رہا ہوں اس لیے بہت حالات خراب ہونے جا رہے ہیں۔ محرم جیسے بابرکت مہینے کو لوگ اتنے گھروں کے اندر پکوان پکاتے ہی نہیں ہیں، سوپ کا پاپڑ اور دال وغیرہ کھا کر اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ میں آپ حضرات سے کہنا چاہتا ہوں، سفر کے اندر اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تھے۔ حدیث قدسی کے اندر ہے، اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بیمار ہوتا ہے، جو شخص بیمار ہوتا ہے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ جو شخص، سمجھ آ رہی میری بات، جو شخص بیمار ہوتا ہے وہ اللہ کی کیا ہو جاتا ہے؟ قریب ہو جاتا ہے۔ بیمار کے پاس عیادت کرنے کے لیے جاؤ، اس کی حال پوچھنے کے لیے جاؤ، اس کی خیر خیریت پوچھنے کے لیے جاؤ، اور جا کر آخر میں کیا کہو؟ اس سے دعا کی درخواست کرو۔ کیا کرو؟ دعا کی درخواست کرو۔ آپ ہمارے لیے دعا کریں، جو بھی بیمار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اس کے گناہ کو دھل دیتے ہیں۔ اسی لیے جب بھی بیمار کے پاس جاؤ تو کیا کرو؟ دعا کی درخواست کیا کرو۔ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، ہم شادی نہیں کریں گے، ہم انگیجمنٹ نہیں کریں گے، گھروں کے اندر قرآن خوانی اوپننگ نہیں کریں گے، ہم یہ 2 مہینے ہمارے لیے منحوس تھے۔ کیسے منحوس ہو گئے؟ کیسے منحوس ہو گئے مہینے؟ سارے مہینے تو اللہ نے بنائے ہیں، سارے مہینے تو اللہ نے بنائے ہیں۔ ہر دن مبارک ہے، ہر پل مبارک ہے، ہر سیکنڈ مبارک ہے، ہر لمحہ مبارک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم میں اپنے دسترخوانوں کو وسیع کیا ہے، غریب کو کھانا کھلایا ہے، یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا ہے، جس کے گھر میں راشن نہیں تھا، جس کے گھر میں اناج نہیں تھا، جس کے گھر میں کھانا موجود نہیں ہوتا تھا، ان کو اپنے گھروں میں کھانے کے لیے بلایا کرتے تھے۔ یہ مطلب ہوتا ہے محرم کا، غریب کی یہ کرو۔ ہم کیا کریں؟ گھروں کے اندر پکانا بند، اچھا کپڑا پہننا بند، صرف دال وغیرہ اٹھا کر اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ میں آپ حضرات کی غلط فہمیوں کو دور کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کس کے پاس بھی جا کر پوچھ لیں، محرم کے اندر اگر کوئی کہے دسترخوان کو وسیع نہ کریں، اچھا نہ پکائیں، لا کر میرے پاس دلیل پیش کریں، لا کر پیش کریں میرے پاس دلیل۔ لوگ سب علماء کہیں گے، سب اس کو علماء ہمارے اس بات سے واقف ہیں، اس بات کو صحیح ثابت کریں گے۔ محرم ہمارا نیا سال ہے، محرم الحرام، قربان ہمارا نیو ایئر قربانیوں سے شروع ہوتا ہے، اور قربانی کا مطلب کیا ہے؟ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کے خاطر، اس اسلام کے خاطر شہید ہو گئے۔ اس سے بڑی قربانی کیا چاہیے؟ اس سے بڑی قربانی کیا چاہیے؟ محرم کے اندر لوگ کیا کیا چیزیں نہیں کرتے، کیا کیا فلاں بدتر کام نہیں کرتے۔ میں آپ حضرات سے کہنا چاہتا ہوں، کیا محرم الحرام میں جو نواسہ رسول شہید ہو گئے، کیا ہم ان کے لیے آیت کریمہ پڑھ کر، قرآن شریف پڑھ کر، کیا ان کو پڑھ کر بخش نہیں سکتے؟ کیوں محرم کے عاشورے کے دن مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں؟ کیوں گھروں کے اندر ماتم سا چھایا ہوتا ہے؟ کیوں قرآن نہیں پڑھتے؟ کیا ان کی قربانیاں ہمارے لیے کافی ہو گئی؟ کیا ہم نے ان کی قربانیوں کو بھلا دیا؟ کیا ہم نے ان کے بتائے ہوئے طریقے کو بھلا دیا؟ کیا نواسہ رسول اس میدان کے اندر، کربلا کے میدان کے اندر اپنی ہر چیز کو برداشت کرنا کو گوارا تھا، اپنا سر کٹانا ان کو گوارا تھا، مگر اپنے نانا جان کا لایا ہوا دین مٹتے ہوئے کو دیکھنا گوارا نہیں تھا۔ میرے عزیز دوستو، ہمیں اس بات کا غور کرنا ہے، اس بات کی فکر کرنا ہے، ہمارے گھروں کے اندر جب یہ نیا
گانوں کی آواز سے نہ گونجے، بے حیائی کے ناچنے گانوں سے نہ گونجے۔ آج بچہ، چھوٹا سا بچہ آج گھروں کے اندر ہیلو ہائی کہتا ہے، اسے گانے ڈال کر اسے نچایا جاتا ہے۔ نہیں نچا رہے آج کل؟ بیٹا ناچ اسٹیپ کر بیٹا، بیٹا ایسا نہیں گوا رہے، ہر گھر میں ہو رہا ہے، ہر گھر میں ہو رہا ہے۔ اللہ سب کی اور میری بھی اللہ حفاظت فرمائے، ہمارے خاندانوں میں بھی ہو رہا ہے، سب کے گھروں میں ہو رہا ہے۔ ڈالو نچاؤ، ڈالو نچاؤ۔ اگر بچپن میں نچاؤ گے تو بڑا ہو کر کیا کرے گا؟ ابھی سے تم نچا رہے ہو، نماز نہیں پڑھا رہے ہو، اسے نچا رہے ہو گانے ڈال کر۔ اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ ہم کہتے ہیں ہمارا بچہ بزرگ کیوں نہیں بنتا، ہمارا بچہ نمازی کیوں نہیں بنتا، ہمارا بچہ ماں باپ کا فرما بردار کیوں نہیں بنتا؟ بچپن میں نچاؤ گے تو تھوڑی ماں باپ کا فرما بردار بنے گا، جا کر نچنیوں کے ساتھ جا کر ناچے گا۔ محلے کے حالات میں ہر جمعہ کہہ رہا ہوں، ہر جمعہ دن بہ دن محلے کے حالات ہماری بگڑتی جا رہی ہے۔ کوئی فکر نہیں کر رہا ہے، کسی کو کسی کی پرواہ ہی نہیں۔ محلے کے حالات دن بہ دن بگڑتے جا رہے ہیں۔ نشہ عام نہیں، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر کیا کہا جائے، ہر گھر کے چھوٹا سا چھوٹا بچہ بھی یہاں سے وکیلری کرتے پھر رہا ہے۔ ماں باپ کہیں گے حضرت آپ کو کیا پتا، آپ دیکھیں گا روزانہ وہیں کھڑ کے تو دیکھتا ہوں، میں مسجد کے گیٹ کے باہر کیوں کھڑتا ہوں، مجھے کام دام نہیں ہے مسجد کے اندر۔ اللہ حفاظت فرمائے، بچو اس سے، یہ نشے کی لتیں تمہاری زندگیاں برباد کر دیں گی، تمہاری نسلوں کو تباہ و برباد کر دیں گی۔ آج حالات بدل رہے ہیں، ہمیں کوئی سر پر کوئی جھول بھی نہیں گزر رہی، کوئی فکر نہیں۔ یو پی کے اندر ہو رہا ہے چھوٹا حضرت، وہاں پر ہو رہا ہے چھوٹا حضرت، حیدرآباد کے اندر بارش آ گیا، لوگوں کے گھر ڈوب گئے، وہاں ہو رہا چھوٹا حضرت۔ ہمارا بولو حضرت، ہمارا کیا ہوگا؟ ہمارا گھر اچھا ہوگا تو بس حضرت، ہمارے بال بچے اچھے ہو گئے بس حضرت، ہمارے بیوی بچے اچھے ہو گئے بس حضرت، 3 وقت کا کھانا مل جائے یہی ہمارے لیے بہتر ہے حضرت۔ اپنا سوچتے 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 وقت آ گیا کہ یہاں پر بھی حالات آنا شروع ہو گئے۔ ہم تو تھوڑا اوپر کے حصے میں ہیں اور کرناٹکا کے نیچے کے حصوں میں آپ نیوز نہیں سنتے ہوں گے، سنتے ہیں یا دیکھتے ہیں تو معلوم ہوگا آپ کو کہ کتنے گھر بارش کی وجہ سے ڈوب گئے، کتنے غریب اپنے گھروں سے بے گھر ہو چکے ہیں۔ کوئی کسی کو پرواہ نہیں ہے، کوئی کسی کو یہ نہیں ہے، صرف کیا ہے کمنٹ پاس کرنا، چبوترے پہ بیٹھ کر چائے پیتے پیتے ایسا کرتا تو ایسا تھا، ویسا کرتا تو ایسا تھا، ایسا کرنا تھا انہوں، ایسا کہیں نہیں کرے انہوں۔ یہ ساری چیزیں ہمارے مسجد کے اندر نہ کوئی آیت کریمہ پڑھانے کے لیے آئے، نہ قرآن پڑھانے کے لیے آئے، نہ کسی نے آگر کہا حضرت بارش پڑ رہی ہے، حضرت تھوڑا دعا کرا دیجیے، حضرت تھوڑا آیت کریمہ پڑھا دیجیے حضرت۔ کوئی کسی کو فکر ہی نہیں ہے، بارش آ رہا ہے، لوگ مر رہے ہیں، پانی کی وجہ سے گھروں میں پانی گھس رہا ہے، لوگ یہاں پر بارش کے مزے لوٹ رہے ہیں، یہاں پر گرم بھجیاں چاہیے۔ اگر اللہ کا عذاب بھی آ جائے میں کہہ سکتا ہوں کبھی بھی بھجیاں کھاتے کھاتے مرو گے، کبھی بھی کباب کھاتے کھاتے مرو گے، کبھی بھی گرم چائے ہاتھ کافی پیتے پیتے مرو گے۔ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف بالکل ختم ہو چکا ہے ہماری زندگیوں سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دور کے اندر آندھی چلتی، آندھی ہوا تیز ہوتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر مسجد کی طرف بھاگتے۔ قیامت تو نہیں آ رہی ہے ڈر کی وجہ سے، دنیا کا ڈر نہیں، اللہ کا ڈر تھا، حکومت کے قدموں کے اندر تھی۔ آج اللہ کا ڈر نکلا، حکومتیں ہمارے سر کے اوپر چڑھ کر ناچ رہی ہیں آج کے زمانے میں۔ اللہ کا ڈر بالکل بالکل ختم ہو گیا۔ جیسے ماحول ہوتا ہے ویسے ہی گھس جاتے ہیں، نہیں اس کا دل ناراض ہو جاتا، وہاں نہیں گیا تو اس کا دل ناراض ہو جاتا، یہاں نہیں گیا تو اس کا دل ناراض ہو جاتا۔ نہیں حضرت میں مسلمان جانا چاہتا ہوں، میں مولی صاحب ہوں، لیکن کیا کروں حضرت ہمارے سالے کا دل دکھ جاتا۔ اللہ ناراض
سامنے ہمیں کھڑے ہو کر حساب دینے جا رہے ہیں. اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ہر پل کا ہر لمحے کا حساب دینا پڑے گا. غریب بچیاں گھروں میں رو رہی ہیں. کئی سارے نوجوان روزی تو ہے لیکن اتنی روزی نہیں ہے کہ ان کی شادیاں ہو جائے. گھروں میں رو رہی ہیں, دعاؤں میں رو رہی ہیں, لیکن ان مالداروں کو تھوڑی سی بھی فرصت نہیں کہ ہمارا پیسہ صحیح جگہ لگے. نہیں, ہمیں تو شہرت پرستی چاہیے. ہمارے بچہ جب شادی کر آئے اس کی انٹری اچھی ہو اور ہلدی اچھی ہو, رسم اچھا ہو, تاکہ لوگ دیکھیں گے کوئی کیا کریں گی شادی ہو, کیا کریں گے رسم ہو, کیا کریں گے ہلدی ہو. لوگ تعریف کریں. آج کے زمانے میں لوگ تعریف کے بھوکے ہیں. آج کا زمانہ ایسا ہے, اللہ حفاظت فرمائے, میں سچ بولنے سے ہرگز نہیں ڈرتا, صرف ڈرتا ہوں تو اللہ سے ڈرتا ہوں. آج کا زمانہ ایسا ہے, اللہ کے لیے کوئی بہت کم لوگ ہیں جو اللہ کے لیے کام کر رہے ہوں گے. سب دکھاوا, سب رائلٹی چل رہی ہے. آج کل آج خدمت کرتے ہیں لوگ, بڑا دکھاتے ہیں اللہ کے لیے کر رہے ہیں, کرتے ہیں لوگ. بات ہے کچھ نیک لوگ بھی ہیں دنیا کے اندر جو کرتے ہیں, پتہ بھی نہیں چلتا یہی کر رہے ہیں, کرتے بھی ہیں. لیکن باقی کے لوگ کرنے کے بعد کیا کہتے ہیں, کیا حضرت مسجد پر ہوتی محنت بڑھانا نہیں, کیا مجھے شاد کو چھٹی کرنا تمہیں, کیا مجھے اسٹیج پہ بلائی چھینا تمہیں. اچھا, کس کے لیے کر رہے ہو؟ اللہ کا گھر کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر کس کا گھر ہے؟ اللہ کے گھر کو آپ کو آنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص تھا. کون تھا؟ ایک شخص تھا جس کے مسجد نبوی کی تعمیر کے وقت, ایک صحابی ہی تھے, تعمیر کے وقت ایک اینٹ جو ہوتا ہے مٹی سے بنا ہوا, اس اینٹ کو صرف پاس کر کے چلے گئے. جب ان کا انتقال ہوا کہ جنت کے اندر دیکھتے ہیں کہ سونے چاندی موتیوں کا محل بنا دیا گیا ہے. وہ پوچھنے لگے یہ کس پر مجھے ملا ہے؟ کہنے لگے یہ تو آپ ہی کا محل ہے, آپ نے مسجد کے اینٹ کو اٹھا کر وہاں پر دیا تھا, آپ کو سونے چاندی کے محل اللہ نے بنا کر آخرت کے اندر دی ہوئی ہے. یا ایک سیمنٹ خریدنے کے لیے سر سے اوپر سے پسینہ نکل جاتا ہے, نہیں, وہاں پر اللہ سونے چاندی کے زیورات والا محل بنا کر دے گی. ہمیں دنیا نے گھیر لیا ہے, ہمیں دنیا کی محبت نے ہمیں پھنسا لیا ہے. ابھی حال کے اندر خبر آئی ایک مسلم جو ماسک پر جو جاتے ہیں, ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی کہ وہ ماسک کو جاتے ہوئے وہ وہاں پر نماز پڑھ رہے ہیں. اگر سچا نمازی ہو تو ہر جگہ اسے اللہ کا ڈر نظر آتا ہے, ہر جگہ اللہ کی کیا آتا ہے اسے ڈر. اگر نماز یہاں پر بھی چھوڑوں گا اللہ میری پکڑ فرمائیں گے. آدمی ایک کیا کرتا ہے, سر کا درد ہو جاتا ہے تو چنڈو بام لگاتا ہے, لگاتا ہے نہیں. اگر پیٹ کا درد ہو جاتا ہے یا زیادہ اس کو جلاب شروع ہو جاتا ہے تو آدمی کیا کرتا ہے, گولیاں استعمال کرتا ہے, بھوسی کا استعمال کرتا ہے. لیکن یاد رکھیں نماز ہماری زندگی سے جڑی ہوئی ہے. نماز ہٹی تو ہمارا پاور ختم ہو گیا. یاد رکھیں نماز ہماری زندگی سے جڑی ہوئی ہے. نماز ختم تو ہم بھی ختم. قرآن ہماری زندگی سے جڑا ہوا ہے, قرآن ختم تو ہم بھی ختم. نبی کی سنتیں ہماری زندگی سے جڑی ہوئی ہیں, اگر سنتیں ختم تو ہم بھی ختم. اللہ کا حکم ہماری زندگیوں سے جڑا ہوا ہے, اگر وہ حکم ختم ہوا, وہ حکم کہاں پر ختم ہوتا ہے ابھی میں بتاؤں گا. آج کا زمانہ بڑا ماڈرن زمانہ چل رہا ہے. کیا زمانہ چل رہا ہے؟ ماڈرن زمانہ. اللہ حفاظت فرمائے. اس کے بات سننے کے بعد بہت سارے لوگ میرے پر غصہ بھی ہو سکتے ہیں, ہونے دو. آج کل جو کمپنیوں میں جو جاب کیا جا رہا ہے, جاب بڑی تنقید دی جا رہی ہے. نمازوں کو قضا کر دیتے, نمازوں کو قضا کر دیتے. کیا کرتے ہیں حضرت, کیا کرنا حضرت, نماز کے لیے ہمیں ٹائم ہی نہیں ملا, نماز کو ہمیں ٹائم
امپورٹنٹ ہے، سیلری امپورٹنٹ ہے، بے حیائی کی طرف ہمیں جانا امپورٹنٹ ہے، ہر چیز امپورٹنٹ ہے، لیکن ٹائم نہیں ہے تو کس کے پاس ٹائم نہیں ہے؟ نماز کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ میں درخواست کرتا ہوں، آج کے جو حالات چل رہے ہیں، آج کا جو زمانہ چل رہا ہے، آج جو فکریں انگریزی حکومت جو فکر کر رہی ہے، آج جو مسلمانوں کے بارے میں فکریں کی جا رہی یہی ہے کس طرح مسلمانوں کو ختم کیا جائے۔ وہ ختم کرنے کا ایک ہی مقصد ہے، وہ قرآن ہے، وہ نماز ہے، وہ اللہ کا گھر ہے۔ اگر تین چیزیں سے چھینی جائے، مسلمان خود بخود برباد ہوتا چلا جائے گا۔ کیوں؟ ہمارے محلے کے اندر کئی ساری مستورات ایسی ہیں جو قرآن پڑھنے والی ہیں، کئی ساری ہیں وہ پڑھتی بھی ہیں، اور کیوں ہمارے محلے کے اندر گانا بجانا اتنا عام ہوتا چلا جا رہا ہے؟ کیوں ہمارے محلے کے اندر چوری عام ہوتے جا رہی ہے؟ کیوں ہمارے علاقوں کے اندر زنا عام ہوتا جا رہا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں، دیکھ کر ہی کہتا ہوں، یہاں وہاں کی سنی باتیں نہیں کرتا ہوں، ادھر سنی ادھر سنی، یہاں گئے وہاں گئے نہیں، دیکھی دکھائی کی بات کرتا ہوں میں۔ کئی سارے ماں باپ اپنے بچوں کو پیدا کر کے چھوڑ دیتے ہیں، کئی سارے بچے ان روڈوں کے حوالے ہو جاتے ہیں۔ کل ہی ایک بچے کو ہم نے دیکھا، دوپہر کے وقت ہم راستے سے جا رہے تھے، یعنی عصر کا وقت تھا، ہم وہاں سے اسکول سے گزر رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ ایک بچہ بھوک کی وجہ سے راستے میں بیٹھا ہوا اسکول کے پاس رک گیا ہے۔ میں نے اس بچے کو سلام کیا تو کہا کہ حضرت ہمارے اپنی صبح کو جاتے سے کام کو اور شام میں آتے سو ناشتہ بھی دیتے ہیں حضرت، شام کچھ کھانا ملتا سو، بہت بھوک لگ رہی ہے۔ آج کل بچوں کو پیدا کرنا بڑی بات نہیں ہے، بچوں کو صحیح تربیت بھی دینا اور صحیح کھانا بھی دینا بڑی بات ہے۔ بچوں کو آپ کھانا نہیں دیتے، بچے ان لوگوں کے پاس جا کر بیٹھ جاتے ہیں جو نشے کے عادی ہوتے ہیں، ان کے پاس کھانا مانگتے ہیں اور وہ کہتے ہیں پہلے نشہ کر اور بعد میں کیا کر، کھانا ملے گا۔ چل رہا ہے مندروں میں، چل رہا ہے، اور گلیوں میں چل رہا ہے، امام صاحب کو سب پتا ہے۔ کئی سارے ہمارے چھوٹے بچوں کی مکتب میں کئی سارے ہمارے بچے آتے تھے، ہم نے ان کے ماں باپ سے بات چیت کی اور ان سے التماس کی اور ان کے پیر پکڑے اور ہم نے کہا کہ آپ کے بچوں کو فیس دینے نہیں ہو رہا ہے، ہم بچوں کو بھیجیے، ہم فری پڑھائیں گے، لیکن یہ بچہ باہر برباد ہو جائے ہمیں پسند نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں اولیاء کے چاہنے والے ہیں تو اولیاء کی زندگی سے نماز نہیں چھوٹی تھی، اولیاء کے چاہنے والے ہیں اولیاء کی زندگی سے سنتیں نہیں چھوٹی تھی، اولیاء کے چاہنے والے ہیں ان کی زندگی کے کردار اخلاق عادات ہماری زندگیوں کے اندر آنے چاہیے۔ صرف کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، بولنے سے کچھ نہیں ہوتا، صرف پیر ہلا دینے سے کچھ نہیں ہوتا، ہاتھ کے اشارے کر دینے سے کچھ نہیں ہوتا۔ آج کے زمانے کے اندر نماز پڑھنے بولو، آج تو اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ لوگ بچے کو ریلز بناتے ہیں، گانے بجانے کے ریلز بناتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ آج نماز کے متعلق بھی ریلز بنا رہے ہیں۔ آج کل ایک عورت کے بارے میں نیوز کے اندر آیا، نماز پڑھ رہی ہے، اس کے بارے میں ریلز بنا رہے ہیں، نماز الٹا ڈال کر وہ نماز کی حالت میں بیٹھ کے بس رہی ہے۔ کیا لوگ ہمارے اوپر نہیں سوچیں گے؟ کیا ہمارے اوپر حملے نہیں ہوں گے؟ کیا یو پی کے اندر جو نور المال کے اندر ہوا تھا، جو لوگوں نے ہماری نمازوں کا مذاق اڑایا تھا، 18 سیکنڈ میں نماز پڑھ کر، کون سی نماز ہوتی ہے وہ؟ کون سی نماز؟ 18 سیکنڈ کی کون سی نماز ہمیں پتا نہیں ہے، وہ نماز میں کیا پڑھنا ہے وہ بھی پتا نہیں ہے۔ لوگ مذاق بنا رہے ہیں، اگر ہم مذاق بنائیں گے دین کا یاد رکھو ہماری زندگیاں مذاق بن کے رہ جائیں۔ اللہ کے گھر کو آؤ اللہ کے گھر کو ٹائم نکالو اللہ کے گھر کے لیے۔ ہم پکنک کو جانے کے لیے، فٹبال کو جانے کے لیے، اپنے یہاں پر حکا باروں کو، دوست کمر ہنڈی کے سارے نوجوانوں کو ہمارے علاقے کے جاتے ہیں حکا مارنے کے لیے، ہر چیز کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، لیکن نماز پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ نہیں حضرت ہمارے پاس وقت نہیں ہے، نہیں حضرت ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ہر چیز کرنے ٹائم ہے، نماز کو بلاؤ تو ٹائم نہیں ہوتا ہمارے پاس۔ کیا حضرت محرم آ رہا ہے؟ ایک ساتھی نے سوال کیا، کیا حضرت محرم آ رہا ہے کیسا دبا کچھ کیا کرے؟ کیا حضرت محرم آ رہا ہے، کیا حضرت دبا کچھ کیا کرے؟ میں نے کہا کہ دبا کر نہیں ہے، صرف محرم کے پورے مہینے کے
شہداء شہید ہوئے ہیں ان کو ان کے لیے اظہار ثواب کرنا ہے. بتائیے آپ کتنے قرآن پڑھیں گے؟ تو ساتھی کہتے ہیں تو قرآن پڑھنے نہیں ہوتا ہے. دیکھیے یہ بات بھی کہ وہ بات نہیں چلے, قرآن پڑھنے نہیں ہو رہا ہے. ان شہداء کے لیے جو انہوں نے قربانیاں دی ہیں ان کے لیے قرآن پڑھنے نہیں ہو رہا ہے, تو ہم کس کے لیے قرآن پڑھیں؟ ہمارے بچوں کو کیسے پتا چلے گا؟ میں سب سے کہنا چاہتا ہوں, میں اگر میری آواز باہر جا رہی ہے, میں مستورات سے درخواست کرنا چاہتا ہوں, گھروں کے اندر روزانہ شام کو سلاتے وقت بچوں کو کارٹون دکھانے کے بجائے, بچوں کو ڈوریمون دکھانے کے بجائے, چھوٹا بھیم دکھانے کے بجائے سارا یاد کر کے آنا پڑتا ہے. بیان میں حضرت دیکھتے نہیں ہیں, یاد کر کے آنا پڑتا ہے. کیا دیکھتے بچے پوچھنا بیٹا تمہیں کیا کیا دیکھتی بولو بیٹا, بولے تو آگے بیان میں بولنا پڑتا. یہ مت سمجھو کہ حضرت بھی دیکھ رہے ہیں, حضرت کو کیا پتا دیکھ رہے ہو. تو بچوں کو دکھا کر سلاتے ہیں. اگر وہی روزانہ ایک صحابی کا قصہ یا صحابیات کا قصہ یا ایک اولیاء کا قصہ یا اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قصے اگر ہم اپنے بچوں کو سنائیں گے, کہاں سناتے ہیں؟ ہمیں تو اپنے بچوں کو ٹائم دینے کے لیے وقت نہیں ہے, کاموں کے اندر بزی, بزنس کے اندر بزی, رات کو آتی حضرت تھک کر آتی حضرت سو جاتی حضرت. تو بچوں کو کیا پتا چلے گا کہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں کیا کیا سکھایا؟ اور کرو, زمانہ پہلے کا نہیں رہا میرے عزیز دوستوں کہ نہیں حضرت حالات اچھے ہو جائیں گے. یہ بالکل قیامت تک آخری زمانہ ہے. یہ یہودیوں کی سازشیں بھی بڑی زور پر چل رہی ہیں کہ کس طرح مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دیا جائے, مسجد اقصی کو ختم کر دیا جائے اور ان کی مسجدوں کو شہید کر دیا جائے. کئی سارے مدارس کو باہر علاقوں میں شہید کرتے ہوئے آ رہے ہیں. مدارس کو مساجد کو, محلے والوں کو بھی کیا کرنا چاہیے؟ مسجدوں کی فکر کرنی چاہیے. حضرت آپ کی مسجد میں کیا چل رہا ہے؟ حضرت آپ کی مسجد میں کیسا چل رہا ہے؟ حضرت ذمہ دار تو ہمارے پوچھتے ہی ہیں, لیکن محلے والوں کو بھی فکر کرنا چاہیے. حضرت کیا چل رہا ہے؟ حضرت آپ کے بچے کیسے پڑھ رہے ہیں؟ حضرت تھوڑا پڑھ کے سنائیے. حضرت بچوں کو کوئی محلے والا فکر بھی نہیں کرتا, کوئی محلے والا فکر ہی نہیں کرتا. میں چاپلوسی کی بات نہیں کر رہا ہوں, میرے دل کی بات کر رہا ہوں. چاپلوسی کی بات نہیں ہے, دل سے کہہ رہا ہوں. محلے والے ہر گھر کا ہر فرد کے اوپر ضروری ہے مسجد کی خیر خبر لے, کیا چل رہا ہے. حضرت یہ مدد کر دو, حضرت آپ کی مسجد میں لائٹ چلا گیا, حضرت میں ڈال دوں. حضرت ایسا ہونا چاہیے. کئی ساری مسجدوں کو آپ حضرات دیکھ سکتے ہیں, محلے والوں نے تعاون کیا, مسجدیں اعلیٰ سے اعلیٰ بن رہی ہیں, اچھی سے اچھی بن رہی ہیں. آج ہم اللہ کے گھر کے لیے ٹائم دینے کے لیے, وقت دینے کے لیے ہم ضروری نہیں سمجھتے. اللہ کا گھر یہاں پر کئی سارے تکلیفوں کا ہم شکار کر رہے ہیں. یہاں پر وائرنگ ختم ہو چکی ہے, بالکل چیزیں ختم ہوتے جا رہی ہیں اور اسے رینیول کرانا ہے, پھر وائرنگ مسجد کے اندر کرانا ہے. تو ہمیں آپ حضرات اللہ اس کے رسول کے بعد آپ ہی کا ساتھ چاہیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میں نوجوانوں سے درخواست کرتا ہوں مسجدوں سے لگے رہیں. بہت سارے نوجوان راتوں میں آرام سے چائے کے ہوٹلوں کے پاس بیٹھے ہوتے, نہیں ہوتے؟ چائے کے ہوٹلوں کے پاس نہیں بیٹھتے, جھوٹ بول رہا ہوں میں. آرام سے بیٹھتے ہیں, آرام سے چائے پیتے ہیں, آرام سے دم مارتے ہیں اور گھروں میں آ کر جھگڑا کر کے سو جاتے ہیں. لیکن میں کہتا ہوں عشاء کی نماز کی مکہ مسجد کے اندر پڑھے اور اپنے آپ کی فکر کرے. اگر میں قرآن پڑھوں گا تو میرے بچے بھی قرآن پڑھیں گے. میں قرآن پڑھوں گا, شرم نہ کرے, اللہ کے واسطے شرم نہ کرے کہ دیکھو میں بڑا ہو گیا ہوں, مجھے لوگ کیا سے, لوگوں کا چھوڑو, لوگوں کا کام ہی کہنا ہے. آپ اچھی سے اچھی دعوت بھی کر لے, وہاں کہے گا کہ بریانی میں نمک کم تھا بول کے چلے جائے گا. لوگوں کا کام ہی کہنا ہے. میں محلے میں ایک بدلاؤ لانا چاہتے ہیں ہم حضرات. محلے کے اندر ہم ایسی اخلاق کو لانا چاہتے ہیں, ہمارے ہر محلے کے ہر گھر کا ہر ایک بچہ حافظ قرآن بنے. ہر بچے کے چہرے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہو, لباس سنت والا ہو جائے, لباس سنت والا ہو جائے. اس
اس کا کیریکٹر سنت والا ہو جائے، اس کے اخلاق سنت والے ہو جائے، اس کا بیٹھنا، اس کا اٹھنا، اس کے بول چال سنت والا ہو جائے، ہم یہ سوچتے ہیں تو ماں باپ کو بھی یہی سوچنا چاہیے۔ اس طرح ماں باپ کو فکر ہو جاتی ہے ہمارا بچہ اگر قرآن پڑھتا رہا، اگر بچہ حافظ قرآن بن گیا، اس کی فیوچر کا کیا ہوگا؟ جب تم نے قرآن پڑھانے کا ارادہ کر لیا، قرآن حفظ کرانے کا ارادہ کر لیا، کیا ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے ارادہ نہیں کیا تھا کہ میرے والد صاحب نے بھی سوچا تھا بڑا پولیس والا بناؤں گا، میں آپ حضرات کے سامنے ممبر کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں، خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ کیسے زندگیاں تبدیل ہوتے ہوئے اللہ کی مدد ہمارے پاس آتی ہے۔ یاد رکھیں پولیس صاحبوں کی تنخواہ کم ہوتی ہے لیکن اس کے اندر اللہ کی برکت ضرور شامل حال ہوتی ہے۔ آپ کروڑ کما لیں لیکن حلال کے 100 روپے کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اب لاکھوں کما لیں لیکن حلال کے 1 روپے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آج کے حالات ایک ہی ہے، کیا پوچھو بڑے سے بڑے مالدار کو بھی پوچھو کیا بھی فون کیسا لیے، اچھا لیے؟ نہیں حضرت کیش پر لیے، حضرت لون پر لیے۔ کیا لیے؟ لون پر لیے۔ کئی کو بھی لون پر لیے؟ نہیں حضرت تھوڑا ٹینشن اچھا ہوئی۔ بقرعید کا موقع تو چلا گیا، عنوان تو نہیں کہنا چاہیے۔ بقرعید کے دن میں نے ایک ساتھی سے کہا بھائی اب بقرعید میں آپ قربانی دے رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کیا قرضداری ہے ہمارے پاس، بڑی تکلیف ہے۔ میں نے کہا کہ فون کیسے لیا؟ فون 1.5 لاکھ کا رکھے ہوئے ہیں لیکن قرضداری ہے۔ میں نے کہا کہ بکرا تو آپ ہم کو دینا چاہیے تو کیا کریں؟ نہیں حضرت آئندہ سال تھوڑا لون بن لیں۔ یہ لون کیوں؟ یہ لون سود، یہ بیاج کیوں لے رہے ہیں؟ میں غور سے کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلی بات، ان تمام چیزوں سے ایک بات تو ظاہر ہے، ان چیزوں سے زندگیوں سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیں برکت بالکل ختم ہو جاتی ہے زندگیوں سے۔ آپ سمجھتے ہوں گے کیا حضرت کو حضرت معلوم کیا ہمارے گھر میں ٹینشن آ، حضرت کیا معلوم آپ کے گھر، حضرت تو عالم حضرت تو نہیں ہے، لیکن جو آپ کھا رہے ہیں نہیں، آپ جو کھا رہے ہیں ابھی نہیں پتا چلے گا، آنے والی نسلیں آپ کو بتائیں گی۔ آپ کی نسلوں میں جو بچے پیدا ہوں گے، جو اولادیں پیدا ہوں گے، جو پوتے پوتیاں پیدا ہوں گی، وہ آپ کو بتائیں گے سود کا پیسہ جو نسلوں جو خونوں کے اندر جو توڑا ہے، آج ہم پیسے کیوں بنے؟ لوگ علامہ بہت بڑے اللہ والے تھے، ہمارے استاد محترم یہ دارالعلوم کے مولانا یوسف صاحب تاوری صاحب اکثر درس میں کہا کرتے تھے، ان کے استاد محترم جب اللہ کے گھر کے لیے تشریف لائے، یعنی مسجد کو نماز پڑھنے کے لیے تشریف لائے، اور کئی سارے مالدار ان کا کھڑے ہو کر انتظار کیا کرتے تھے، اور ان کو انتظار کرتے ہوئے کہتے تھے آپ کو کیا چاہیے آپ بتائیے، پیسے چاہیے یا آپ کو پراپرٹی چاہیے مدرسے کے لیے؟ وہ کہتے تھے میں بھی ان لوگوں سے نہیں مانگتا، میں بھی اس سے مانگتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا، میں بھی اس سے مانگتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ آج قرضداری آتی ہے تو دوست کو یاد کرتے ہیں، آج کسی کا سالگرہ ہوتا ہے تو ہم پیسے قرض پر لے کر اس کا سالگرہ مناتے ہیں، آج قربانی کے موقع آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ قرض لے کر قربانی کر دیتے ہیں۔ جب ہمیں قرض ایک ایسی بیماری ہے، میں تو کہتا ہوں کرونا وائرس سے بڑھ کر قرض کی بیماری بڑی ہوئی ہے، بہت بڑی مہلک بیماری ہے جو انسان کو کھاتے کھاتے انسان کو برباد تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ میرے عزیز دوستوں، آخری بات میری یہ ہے کہ ہمارے محلے کے اندر نشے کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ میں نوجوانوں سے درخواست کرنا چاہتا ہوں، جائیں جم کو جائیں، کسرت کریں، اچھی سے اچھی بہترین باڈی بنائیں اور اپنے صحت کا خیال رکھیں، اور یہ بری چیزوں کی لتوں سے بچیں۔ کمال نہیں ہے، وقت آنے والا ہے، دور آنے والا ہے، مسلمانوں کو ہماری ضرورت پڑے گی، اسلام کو ہماری ضرورت پڑے گی، دین کو ہماری ضرورت پڑے گی۔ کئی سارے لوگ انڈیا کے لیے گولڈ میڈل لے کر آ رہے ہیں، ہمارے نوجوان کہاں ہیں؟ بولو بھائی، کئی سارے غیر ملک لوگ انڈیا کے لیے میڈل لے کر آ رہے ہیں، ہمارے نوجوان شراب پی کے ٹٹی میں پڑے ہوئے، کئی سارے نوجوان نشے کی عادی میں ہوئے لتے ہوئے، چوری کے اندر، رابری کے اندر، جیلوں کے اندر پھنسے ہوئے۔ تب ہمارے مسلمان نوجوان بھی اس ہندوستان کے لیے آگے بڑھیں گے،
تاکہ وہ لوگ بھی کہہ سکیں دیکھو بھی مسلمان آگے بڑھ رہا ہے۔ فکر کرنی چاہیے نہیں صرف اپنا دماغ اپنا پیسہ سگریٹوں کے اندر بیکار چیزوں میں گزار رہے ہو۔ میں اللہ کی بات سے درخواست کرتا ہوں، میں نوجوانوں سے مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں، اللہ کے واسطے یہ نشے سے بچیں اللہ کے لیے۔ آپ سمجھتے ہوں گے یہ نشہ مجھے میری زندگی کا سکون دے گا، یاد رکھو یہ تمہاری آنے والی نسل کے چھوٹے بچوں کو برباد کر رہا ہے۔ میں والدین سے بھی درخواست کرتا ہوں، میری آخری بات یہی ہے کہ میں محلے کے ذمہ داروں سے، ہمارے صدر صاحب سے بھی درخواست کروں گا، ہمارے محلے کے جو بڑے ذمہ داران ہیں سب سے درخواست کروں گا کہ ایک مشورہ کیا جائے۔ محلے کے اندر بہت زیادہ ہو گیا ہے، بہت زیادہ نشہ زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔ 8 سالہ بچہ، 5 سالہ بچہ ایک چند دن پہلے 4-5 دن پہلے آ رہا تھا، اس لیے فوری ہے پیر کو آ رہا تھا، راستے میں کھڑا ہو کر ایک 10 سالہ بچہ سگریٹ مار رہا ہے۔ 8 سالہ بھی نہیں 10 سالہ ہو رہا، وہ سگریٹ مار رہا ہے۔ کیا اثر پڑے گا میرے اوپر؟ میرے اوپر کیا اثر پڑے گا؟ ہم اتنی محنت پڑھ رہے ہیں، ہمارے مسجد کے اندر شبیر حضرت کی محنت پڑھ رہے ہیں، اساتذہ کی محنت پڑھ رہے ہیں، مسجد کے ذمہ داران محنت پڑھ رہے ہیں۔ میں بڑے افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں اس بات کو یہ نہ سمجھے کہ حضرت بول کے چھوڑ دے رہے، بڑے غم کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں قلم ہونا چاہیے، ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں کتاب ہونا چاہیے، ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں قرآن ہونا چاہیے۔ ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں سگریٹ کیوں آ گئے؟ ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں زبانوں پر قرآن پاک کا ورد ہونا چاہیے تھا، استغفار کا ورد ہونا چاہیے تھا۔ ہمارے بچوں کی زبانوں پر کیوں گٹکا آ گیا؟ کیوں نشے کا سننے کے عادی ہو گئے؟ میں بڑے درد مند کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کبھی دل روتا ہے میرا جب راستوں سے آتا ہوں تو لوگوں کو مذاق لگتا ہوگا کہ کیا حضرت ہی ہر جمعہ اٹھا کر بیٹھے ہیں۔ ہر جمعہ نہیں، اگر ایک کر رہا ہے تو اس سے 50 لوگوں کی زندگی برباد ہوگی۔ ایک فرینڈ ہے تو اس کے 5 فرینڈ ہوں گے، 5 کے 50 ہو جائیں گے، 50 کے 100 ہو جائیں گے، 100 کے 200 ہو جائیں گے، 200 کے 300 ہو جائیں گے، اسی طرح چلتا رہے گا۔ میں محلے والوں سے درخواست کروں گا، محرم الحرام آ رہا ہے، ایک جلسے کو منعقد کریں، انشاءاللہ ہم مشورہ کر اپنی ہی مسجد کے اندر محرم کے درمیان میں ایک جلسہ کریں گے، جس کے اندر ہم مختلف ڈاکٹروں کو انشاءاللہ ہم شامل کریں گے۔ نشے کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے، اسی لیے ابھی جمعہ سے میں اس کا سلسلہ اعلان کرنا جاری کر رہا ہوں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ نشے کی لت اگر لگ گئی نہیں، ہمارے گھروں کے اندر بیماریاں جو آ رہی ہیں آج کل، دمے کی بیماری آ رہی ہے، آج کل دمے کی بیماری، بچہ چھوٹا ہوتا ہے اسے فکس آ جاتا ہے، یہ سب بیماریاں یہ جو ہوتا ہے تو والدین یہ سگریٹ پی کر، یہ پی کر، وہ پی کر، یہ پی کر، وہ اثر بچوں پر پڑتا ہے، جو بچے بڑے ہو کر کمزوریوں کا شکار بنتے ہیں۔ نہیں، سچ کہہ رہا ہوں نہیں میں، نوجوانوں سے آخری بات، اللہ کے واسطے کسی بھی نشے والے کا ساتھ نہ دیں، اللہ کے واسطے اپنی زندگی کو اچھی سے اچھی زندگی گزارے، تاکہ لوگ دیکھ کر کہیں دیکھو بھائی مسلمان چلتا ہوا جا رہا ہے۔ لوگ دیکھ کر کیا کہیں؟ مسلمان چلتا ہوا جا رہا ہے۔ لوگ یہ نہ دیکھ کر کہیں کہ گالیاں دیکھ کر نہ کہیں دیکھو بھائی تو ہی نہیں کہیں کچھ آیا پی گئی، تو ہی نہیں راستے سے کہیں کچھ، ایسا نہ کہیں۔ ہماری زندگی تھو کی ہو رہی ہے، لوگ ہماری کوئی سن نہیں رہا ہے، لوگ ہماری کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج کل مسلمان ہر چیز کی دھجیاں اڑا رہا ہے۔ حرام کاری میں کون فش؟ مسلمان۔ چوری میں فش کون؟ مسلمان۔ زنا کاری میں فش کون؟ مسلمان۔ لوگوں کو پھنسانے میں کون؟ مسلمان۔ ہر چیز میں مسلمان کا نام۔ کیوں میرے دوست، کیوں ہم ایک دوسرے سے محبت نہیں کرتے؟ ہم نماز کی دعوت کم دیتے ہیں لیکن شراب کی دعوت زیادہ دینا شروع کر دیے۔ ہم لوگوں کو نمائش کے لیے، فیشنوں کے لیے بلاتے ہیں، چل فلم کے لیے آ۔ آج یقین سے کہہ رہا ہوں جمعہ کی نماز کے بعد کتنے لوگ آنند تھیٹر میں ہوں گے پتہ نہیں ہے، کتنے لوگ ماؤں کے اندر ہوں گے پتہ نہیں ہے۔ جمعہ کے اندر، مبارک دن کے اندر توبہ کر استغفار کر کے بندہ جب مسجد سے نکلتا ہے سارے گناہ دھل جاتے ہیں، جب نکل کر وہی کیچڑ میں جا کر پھنس جاتے ہیں، وہی گندے پانی سے پھر اپنے آپ سے غسل کر لیتے ہیں۔ نہیں، مجھے پاک ہونا نہیں ہے،
دیتا ہوں 2.5 گھنٹے کے مزے کے لیے جہنم میں چلنا ہے تو جاؤ آرام سے چلو، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ 2.5 گھنٹے کے لطف و مزے کے لیے وہاں پر سیڑھیاں مارنا، وہاں پر ناچ گانے پر واہ واہ کرنا، وہاں پر آرام سے ڈھول بجانا، آرام سے بیٹھ کر پاپ کارن کھانا، آرام سے ٹھنڈے پینا، یہ تھوڑی دیر کا مزہ ہے۔ یاد رکھو جب قبر تمہیں جلائے گی، جب وہ آنکھ جو کسی غیر محرم کو دیکھے اس کی آنکھ کے اندر جہنم کی آگ کو بھر دیا جائے گا، جب اسے جہنم کے کیڑے مکوڑے کاٹیں گے تب پتہ چلے گا کاش ہم فلم نہ دیکھتے، تھیٹروں کا سفر نہ کرتے، ہم کسی غیر محرم کو نہ چھیڑتے، ہم اپنی بہن سمجھتے، اپنی ماں کی عزت کرتے، اپنے باپ کی عزت کرتے، تو یقیناً ہمیں وہ افسوس کرنا نہیں پڑے گا۔ اب بھی موقع ہے ہم تھیٹروں سے دور رہے۔ حضرت چھوڑو، حضرت جمعہ کو بولتے سے ہمیں تھوڑا لگے گا کوئی توبہ کر لیں گے، میں کوئی بیٹا ایسا مت کرو، میں اللہ کے لیے مت کرو، اللہ کے لیے مت کرو، یہ مزہ تمہاری زندگیاں تباہ و برباد کر دے گا۔ اللہ کے لیے اگر تم چاہ رہے ہو اور اللہ کے راستے میں ہم 3 دن کے لیے جائیں اور اللہ کے راستے میں ہم اللہ کے جو دین سے دور ہے ان کو دین کی دعوت دینے کے لیے جائیں، یہ ہماری زندگی ہے۔ ناچنا گانا، ہم اپنے پینٹوں کو غیر قوموں کی طرح نیچے رکھ کر چلنا، اور جھبوں کو ایسے جھبے بھی آ رہے کٹے ہوئے پھٹے ہوئے، یہاں سے کٹے ہوئے وہاں سے پھٹے ہوئے، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ جھبوں کو بھی لوگوں نے الگ الگ فیشن بنا دیا، جو لوگ پینٹ شرٹ میں برباد ہو رہے تھے اب سنتی جو جھبا قدیم جو پہنتا ہے اس میں بھی برباد کرو، لڑکیوں کی طرح اونیاں ڈالتے ہوئے پھرتے ہیں۔ کیا ہو گیا پتہ نہیں چلتا کہ عورت کیوں مرد کا لباس پہن رہی ہے اور مرد کیوں عورت کا لباس پہن رہا ہے۔ انشاءاللہ اگلے جمعہ محرم الحرام انشاءاللہ قریب ہوگا، انشاءاللہ تاریخ حسین پر، انشاءاللہ حسن حسین پر انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ آج سیرت کا عنوان تھا، لیکن محرم الحرام کے بعد انشاءاللہ سیرت کا عنوان شروع ہوگا۔ میں آخری درخواست بھی کروں گا میں محلے کے ذمہ داروں سے، جو ذمہ دار ہیں اس کی فوراً کارروائی کریں۔ جو بھی بچہ میڈیکل کی طرف جائے میں میڈیکل والوں سے بھی درخواست کروں گا، جو بچے دوائی کے لیے آئے چھوٹے بچے پہلے ان کے ماں باپ کا نمبر لیں اور فون کریں، فون کرنے کے بعد پوچھیں دوائی آپ کو ضرورت ہے یا نہیں۔ اگر ان کے ماں باپ نہیں آ رہے تو ان بچوں کو فوراً بھیج دیا جائے، کوئی دوائی نہ دی جائے، اس لیے کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی وہ نشے کے پیالی کے پی کر اپنے آپ کو روڈوں میں گرا رہے ہیں۔ اس کے واسطے میری درخواست یہی ہوگی انشاءاللہ آنے والے دنوں میں محرم کے حرام کے اس مہینے کے درمیان انشاءاللہ ہم ایک جلسہ منعقد کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے ہر قسم کی نشے آج چل رہے ہیں، اس کی جو کارگزاری انشاءاللہ آئے گی، دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کہی ہوئی باتوں پر ساری ذمہ داری اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حضرات سنتوں سے فارغ نہیں ہوئے وہ سنتوں سے فارغ ہو جائے، آمین۔